رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آخری 2-3 آیتیں آیت نمبر 284 سے 286 تک تلاوت کی ہے. قرآن کریم کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور فانصرنا علی القوم الکافرین پر ختم ہوتی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان فرمائے ہیں. توحید کا بیان ہے، شرک کا رد ہے، نبوت کو ثابت کیا ہے، قیامت کو ثابت کیا ہے، نکاح طلاق کے مسائل ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. اب جب اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں تو سن کر واقف آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اتنی پابندیاں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کا مالک پروردگار ہے. جب وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے تو وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جو حکم چاہے نافذ کرے. اس مالک کے سامنے، اس رب کے سامنے کوئی قیل اور قال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں اور اس طریقے سے کیوں. جب اللہ کا ہے تو اللہ جو چاہے حکم دے، اور اللہ وہی حکم دے گا جب پیدا اس نے کیا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اللہ کہتے اگر تم ظاہر کرو گے ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، یعنی جو تمہارے دلوں میں اچھے یا برے خیالات آتے ہیں، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کر رکھو، چاہے تم اس کو ظاہر کرو چاہے تم اس کو چھپا کر رکھو. اللہ فرماتے اچھی طرح یاد رکھنا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا. اب یہاں اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آتے. اب اس کو لے کر لوگ پریشان ہوتے. جو خیالات اور جو وسوسے آتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے. ایک تو یہ کہ ان کا خیال خود بخود آ جاتا ہے بغیر ارادے کے. اب جو خیالات بغیر ارادے کے آتے ہیں، یہ خیالات جیسے بھی ہو، چاہے بے حیائی کے ہو چاہے کفر کے ہو، اپنے آپ آتے ہیں، آدمی لاتا نہیں ہے. تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے.
اب وہ خیالات ایسے ہی آئیں گے جیسی آپ پورے دن بھر زندگی گزارو گے، جن چیزوں میں رہو گے ویسے خیالات آئیں گے، پاکیزہ چیزوں میں رہو گے تو پاکیزہ خیالات آئیں گے، بے حیائی والی چیزوں میں رہو گے تو بے حیائی والے خیالات آئیں گے۔ تو اپنے آپ جو خیالات آتے ہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت کئی مرتبہ ہمارے دل میں خود سے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ان کو زبان پر لانے کے بجائے اس بات کو آسان سمجھتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائے، یعنی جل جانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ خیالات زبان پر آ جائے۔ کئی مرتبہ یہ خیال آتا ہے کہ من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو ایسے خیالات دل میں آتے اور اپنے آپ آ جاتے، اور ایسے خیالات جب خیالات تک ہو اس کو ہم عمل میں نہ لائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سوال پوچھا گیا کہ کیا کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ذالک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی واضح نشانی ہے، یہ کم سے کم احساس تو ہے کہ ایسی چیزیں ہم عمل میں نہیں لا سکتے، خیال میں بھی نہیں لا سکتے، یعنی خیال کا آ جانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس خیال سے تمہارا اتنا نفرت کرنا کہ زبان پر لانے کے بجائے جل کر کوئلہ ہونا، اس کا آسان سمجھنا، یہ تو کھلی سری ایمان ہے، صاف ایمان ہے۔ تو برے سے برا خیال بھی اگر ذہن میں خود سے آ جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ دوسرے وہ خیالات اور وہ چیزیں ہیں کہ اگر بندہ اس کو ارادے سے دل و دماغ میں لاتا ہے کہ بیٹھ کے یہی سوچتا ہے کہ فلانی لڑکی ملے تو میں یہ کام کروں، فلانی عورت ملے تو میں اپنی یہ خیالات میں اپنی ضرورت پوری کروں، یا فلانی طریقے سے میں یہ مال حاصل کروں غلط طریقے سے، جان بوجھ کر وہی چیزیں دل میں لاتا ہے تو ان پر باقاعدہ پکڑ ہوگی۔ ایک تو اپنے آپ آ رہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں، اور ایک جان بوجھ کے لا رہا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جن چیزوں میں رہو گے وہی خیالات دل میں گھسیں گے۔ پورے دن بے حیائی والے موبائل میں لگے رہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے تو وہ چیزیں ویسی ہی آئے گی، اور اگر پورے دن پاکیزہ چیزوں میں رہے کہ ذکر میں دل گزر رہا ہے، قرآن پاک میں گزر رہا ہے، نماز میں گزر رہا ہے، دھیان میں گزر رہا ہے، تو ویسے ہی خیالات دل میں آئیں گے۔ تو ایسے خیالات جو آدمی جان بوجھ کے لاتا ہے اس پر پکڑ ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں ایسے ہی خیالات کا ذکر ہے کہ ایسے خیالات جو تم جان بوجھ کے لاتے ہو، چاہے تم اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، چاہے تم اس کو چھپا کر رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، کہ جس کو چاہے گا رب بخشے گا، جس اچھے ارادے اور اچھی چیزیں جس نے دل میں لایا اللہ اسے بخشے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور سزا دے گا جس کو چاہے گا۔ جو برے ارادے لائے گا، جو برے خیالات جان بوجھ کے لائے گا، اس کو پکڑ ہوگی اور سزا ہوگی۔ اور آخر میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ پولیس سے بچ جاؤ، آپ جج سے بچ جاؤ، آپ حکومت سے بچ جاؤ۔ اللہ نے کہا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کہاں تک بھاگو گے؟ کس سے بھاگو گے؟ آگے کی آیت ہے آمن الرسول، یہاں سے لے کر کے آخر تک اصولی طور پر قرآن کی 2 آیتیں بنتی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن کریم حق ہے، مگر ان 2 آیتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے واسطے کے بغیر عطا فرمائی۔ پورا قرآن واسطے سے آیا ہے، یہ 2 آیتیں براہ راست اللہ نے عطا فرمائی۔ نسائی شریف کی روایت میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات مجھے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلے 50 نمازیں عطا فرمائی جو بعد میں
کم کرتے 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 5 رہ گئی. ایک دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیت ہے، آمن الرسول سے لے کر کے آخر تک. اسی لیے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ادھر ادھر کی رسمیں کرنے کے بجائے جو سنت ہے کہ مردے کے سرہانے یہ آیتیں پڑھا کرو، کہ سرہانے شروع سے لے کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون پڑھا کرو، اور پھر اس کے پیروں کی طرف جا کر کے یہ آخری 2 آیتیں پڑھا کرو. یہ ہے حدیث سے ساتھ. تیسرا تحفہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ تیری امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میں اس کو بخش دوں گا. اندازہ کریے کہ اللہ باقی چیزیں شرک کو بخشنے تیار نہیں ہے، اور ہم نے شرک کو آج بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے. رشتہ داری کے نام پہ، دوستی کے نام پہ، رسموں کے نام پہ، محلوں کے نام پہ، خاندان کے نام پہ ہم نے بہت آسان سمجھا ہوا ہے. اللہ نے خود بلا کے فرمایا کہ شرک کے علاوہ میں بخش دوں گا. یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا فرمائی. اور قرآن کریم کا آپ اٹھائیے، شاید ہی کوئی پیج خالی ہوگا، کوئی اکا دکا 2 3 4 پیج خالی نکل جائے، ہر ایک پیج میں اللہ نے شرک کی مذمت فرمائی ہے، شرک کا رد فرمایا. اور ہم اس کو بہت ہلکے میں لے لیتے. ٹھیک ہے نا، دوست ہے چلے جاتے، ٹھیک ہے نا، ہمارے گروپ کا ہے کر لیتے. اتنی آسان چیز نہیں ہے. اور یہ 2 آیتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت اپنے گھر میں پڑھے گا، صبح تک جنات، شیاطین اور شریروں کے شر اور جتنے بھی اثرات ہیں اس سے گھر میں محفوظ رہے گا. اور صبح کے وقت پڑھے گا تو رات تک محفوظ رہے گا. یہ ساری چیزیں اللہ نے حفاظت کی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، قرآن کی شکل میں، قرآن کی آیتوں کی شکل میں. لیکن ہم وہ نہیں کریں گے. لیکن وہ بابے جو شرک کے کام ہم سے کروائیں گے، ہم ان کے پاس ضرور بھاگیں گے. اللہ جو چیزیں بتا رہے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، رسول اللہ جو چیزیں بتا رہے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. لیکن وہ آبے بابے جو جن کی اپنی زندگیوں میں سنت نہیں ہوتی، جن کی اپنی زندگیوں میں نماز نہیں ہوتی، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حدیث میں کئی چیزیں ایسی حفاظت کی فرمائی گئی اپنی اور اپنے بچوں کے لیے کہ صبح شام اگر ان چیزوں کو قرآنی آیات کی شکل میں، اور اس کے لیے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. حدیث میں فرمایا گیا کہ قل هو اللہ 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ صبح فجر کے بعد، اور شام کو فجر کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھ لو. خود کے اوپر بھی دم کر دو، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر دو، ہر طریقے کے آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گی. کتنے منٹ لگتے ہیں اس کے لیے؟ 1 منٹ بھی مشکل سے نہیں لگے گا، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے. لیکن ہم اس کو کرنے تیار نہیں. تو بہرحال اللہ فرماتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے. یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لے کہ جس طرح قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث میں جو احکام ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کریم کے معنی بھی اللہ کی طرف سے. اور جو احادیث ہے، الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، دونوں اللہ کی طرف سے. تو فرمایا کہ جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے. والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے، اور مومن قیامت تک آتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے کے ان کے لیے، قیامت تک ایمان لانا. کل آمن باللہ وملائکتہ،
یہ سب اللہ پر ایمان لائے ہیں اس طرح کہ اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے احکام کو مانتے. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں. یہ اصل لا الہ الا، کہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو صفات ہے ان کو بھی مانے. یہ ہے اللہ پر ایمان. یہ نہیں کہ اللہ کو تو مانا لیکن دنیا میں رزق فلانا دیتا ہے اور فلانا بند کرتا ہے، کہ فلانے مولوی صاحب نے رزق بند کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، اب دوسرے کے پاس جا کر کھلواتے ہیں. چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے دنیا میں، اللہ نے ان کو خدائی اختیارات دیے ہوئے ہیں. کئی حالات بھی آتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں بندے کی تنبیہ کے لیے، کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اس میں بھی ان حالات سے نکلنے کے لیے بھی احادیث میں وہ چیزیں بتائی گئی ہے کہ یہ چیزیں کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ہم وہ نہیں کریں گے لیکن ایک بابا بلائے گا، باپ مرغی لے کر کے آنا رات کے وقت، اس کا کلیجہ نکال کر لے کے آنا اور اس کے خون سے ہم تعویذ بنائیں گے، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے مسئلے حل ہوں گے. ناپاک چیزوں سے کیا مسئلے حل ہوں گے؟ اللہ پر ایمان لانا اس کی ذات اور صفات کے ساتھ، یہ ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کی ذات، اللہ قہار بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رزاق بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. یہ اللہ کی صفات کے ساتھ ایمان لانا. پھر فرمایا وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے. فرشتوں کے بارے میں کیا ہے؟ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. اور یہ جو نور ہے جس سے اللہ نے پیدا کیا، یہ نور بھی ایک مخلوق ہے جس طرح پانی مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ جتنی دنیا میں چیزیں پیدا کی گئی ہے نا، ساری مخلوق ہے. مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، ہوا صرف انسان مخلوق نہیں ہے، ہوا بھی مخلوق ہے. مخلوق اللہ کا پیدا کیا ہوا اس کو کہتے. اسی طرح یہ نور بھی مخلوق ہے جس سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. اب فرشتوں میں مرد اور عورت نہیں ہوتے، نہ ہی ان میں جنسی خواہشات ہوتی ہے، نہ وہ کھاتے پیتے. ان کی خوراک کیا ہے؟ سبحان اللہ. ان کی خوراک کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نے انسانوں والی صفات ان میں رکھی ہی نہیں ہے. اللہ چاہتے تو انسانوں کو بھی ویسا بنا دیتے نا، کہ بھائی جیسے ہم نے کہا ویسے ہی چلنا ہے. لیکن نہیں، انسانوں کو اختیار دیا امتحان کے لیے، کہ دیکھو پیدا کر دیا، تم کو سمجھا دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اب چلنا ہے صحیح پہ چلو، چلنا ہے غلط پہ چلو. لیکن آؤں گے میرے پاس پھر میں حساب لوں گا. آپ کہیں گے انسان کو بھی فرشتوں کی جیسا، تو اللہ نے فرشتوں کی مخلوق ویسے بھی پیدا کر کے رکھی ہے. تو فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتے یسبحون بحمد ربی، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے. اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جہاں بیت اللہ ہے اس وقت، بالکل اس سے اوپر اپوزٹ میں آسمانوں میں ایک جگہ ہے بیت المعمور. بیت المعمور، وہاں روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے روزانہ. اور جو ایک بار طواف کرے گا قیامت تک پھر اس کا دوبارہ باری نہیں آئے گی. کتنے فرشتے ہو گئے اندازہ لگا لو آپ. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آگے فرمایا وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے. اللہ نے کتنی کتابیں اور کتنے صحیفے نازل فرمائے، ان کی صحیح تعداد کسی کو نہیں پتا، مگر کافی کتابیں بھی نازل ہوئی، کافی صحیفے بھی نازل ہوئی. 4 کتابیں مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم. تو اللہ کی طرف سے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے وہ سب پر ایمان لاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے بہترین قانون تھی، بہترین دستور تھی. قرآن کریم جیسے ہی آیا وہ سب کچھ کو ختم کر دیا گیا کہ اب اس پہ نہیں چل رہا ہے، اب کس پہ چلنا ہے. اب فائنل میسج اللہ کی طرف سے آ گیا، اب قیامت تک اس پہ چلنا ہے. اب نجات صرف قرآن کریم پر عمل کرنے پر ہے. تو ہم کو اتنا کرنا ہے
کہ بھائی جو اللہ نے کتابیں اتاری ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اتاری ہے، صحیفے اتاری ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اتاری ہے، عمل صرف قرآن کریم پہ کرنا ہے۔ ہاں یہ نہیں کرتے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، باقیوں کا کام ہم پر ایمان نہیں لاتے، نہیں، آدمی مومن نہیں رہے گا، سب پر ایمان لانا ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ اب رسول کتنے تھے؟ اس کی صحیح تعداد کا ذکر نہ تو قرآن کریم میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے 1,24,000 کا ذکر ہے، اور ایک میں 2,24,000 کا ذکر ہے، مگر دونوں روایتیں کمزور ہیں۔ بس ہمیں جتنے نبی آئے اللہ نے اتارے ہمارا سب پر ایمان ہے، جتنے رسول آئے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آخری پیغمبر جن پر اللہ نے نبوت ختم فرما دی، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے جتنے پیغمبر تشریف لائے ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم سب کو مانتے۔ قرآن کریم میں صرف 6 فرشتوں کے نام آئے اور 25 پیغمبروں کے، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں تمام کی گنتی کا پابند نہیں بنایا۔ اللہ نے کہا جتنے آئے مانو بس، جتنے آئے ہیں مانو بس، یہ پابند نہیں بنایا کہ اتنوں کو گن کر کے مانو، نہیں، بس عام جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جو فرشتے ہیں، جتنی کتابیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسول، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ ہم ایک بعض نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض پیغمبروں پر ایمان لائے بعض پر ایمان نہ لائے۔ یہ تو یہود و نصارہ کا کام ہے۔ یہود نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا انکار کیا، بلکہ ان کو حلال ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرآن کریم میں ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت مریم پر بہتان عظیم باندھنے کی وجہ سے کہ ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، وہ حلال نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو حلال، تو جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو نصارہ نے ضد میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے نبیوں میں تفریق کر ڈالی کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم کو کیا کہا کہ اللہ کی طرف سے کسی کا انکار نہیں کرنا، جتنے نبی آئے ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اپنے وقت میں وہ اللہ کے نبی ہے، ہم تھے بھی نہیں کہتے تھے، اپنے وقت میں وہ اللہ کے نبی ہے۔ باقی رہی بات فضیلت کی کہ فضیلت میں کون بڑا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں خود اللہ نے اس پارے کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسول اور نبی ہونے کا انکار نہیں، ہاں بعض کا مرتبہ بعض سے بڑا ہوا ہے۔ تو فضیلت کے اعتبار سے ہم فرق کریں گے، نبی کے انکار ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق، نبی تو ہے ہی وہ۔ تمام پیغمبروں میں حضرت محمد الرسول اللہ کا درجہ سب سے بلند ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق جتنی مخلوق ہے، انسان ہو جانور ہو جو بھی ہو، سب میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم کا درجہ بہت بلند ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا مقام ہے۔ تو درجات میں فرق ہے کہ اللہ نے جس کو جو درجہ عطا فرمایا وہ اسی کا ہے، باقی بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ عمل صرف آخری نبی پر ہوگا، جیسے قرآن پہ عمل ہوگا ویسے ہی عمل صرف آخری نبی کی لائی ہوئی شریعت پہ ہوگا، ہم کسی کا انکار نہیں کریں گے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور اللہ کے پیغمبر اور مومنوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا، اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ نے جو احکام نازل فرمائے وہ ہم تک پہنچ گئے، ہم ان کی دل و جان سے فرما برداری کرتے۔ جب اللہ کے پیغمبر یہ کرتے تو ہم تو اور زیادہ بڑھ چڑھ کے کہنا چاہیے کہ سمعنا واطعنا۔ ہم دعاؤں میں تو کہہ دیتے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، کبھی مطلب سمجھے؟ ہم نے سنا ہے اللہ،
اور ہم اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں. ہم دل و جان سے اللہ آپ کی فرما برداری کرتے ہیں. غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اے اللہ تیری بخشش کے طلبگار ہے، اے اللہ معاف فرما دیجیے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اللہ نے آخر میں یاد دلایا کہ دعا تو مانگی اللہ سے، اور نہ بھی مانگو تو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. اے اللہ لوٹنا تیری ہی طرف ہے، ہم نے آنا تیری ہی طرف ہے. آگے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب سنیے گا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ جب بندے اتنے سارے احکام سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اتنی ساری پابندیاں. اللہ کہتے ہیں اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ کسی بات کا اس کو مکلف نہیں بناتا. طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذمے عبادت نہیں لگائی. اب میں لوگوں سے بعض مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہ آپ کو نماز پڑھنے میں 15-20 کلو کا پتھر اٹھانا پڑتا ہے. مجھے بتاؤ کوئی تکلیف ہے نماز پڑھنے میں؟ ایسے جتنے احکامات ہیں کیا تکلیف ہے اس میں؟ انسان کے لیے بہت. آج جتنوں نے روزے رکھے، کبھی ایسا پتہ چلا کہ روزے رکھنے کی وجہ سے ایک مہینے میں اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ انسان دنیا سے چلے گئے؟ ایسا ہوا؟ جتنے انسان جتنا سہ سکتا ہے اللہ نے اتنے احکام دیے. مثال کے طور پر نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو شریعت کہتی بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھ لو، شریعت نے حکم دیا ہے. اگر وضو اور غسل کے لیے پانی نہیں ملتا ہے تو تیمم کر لو، سہولت. اسی طرح زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، فطرہ ہے، ہر ایک پر ہے نہیں. اس پر آئے گا جو صاحب نصاب ہوگا کہ نہیں ہر ایک کو دینا ہی ہے. اگر اس کے پاس نصاب کے برابر رقم نہیں ہے تو نہ اس پر زکوٰۃ ہے، نہ قربانی ہے، نہ فطرہ ہے. تو اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کے بس میں نہیں ہو، اور جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اس کے نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ بھی ذہن میں رکھو. اللہ نے وہ سارے احکام دیے جو آسان ہیں. اب وہ آسان کام نہیں کرے گا پھر پکڑ ہوگی. اسی لیے اللہ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو نیکی بھلائی کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی پر وبال پڑے گا جو اس نے کمایا، یعنی برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا. قرآن کی واضح آیت ہے، جو نیکی کرے گا اس کو ملے گا، جو برائی کرے گا وبال اس پر پڑے گا. اب اس کے خلاف کوئی بابا اٹھ کے کہہ دے آؤ میں تمہاری طرف سے نماز پڑھ دوں گا، کہاں سے چلے گا بتاؤ؟ امت کیسے دھوکے میں آ جاتی ہے، اور وہ اسی لیے دھوکے میں آتی ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، باقی اس کو پتہ سب ہے. ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتے رہے، اس کو سمجھا بولے کچھ نہیں، ہمارے سرکار ہمارے بابا بچا لیں گے، ایک پرچی لکھ کے قبر کے حوالے کریں گے، ہم بچ جائیں گے. وہ بابا کو بولو تو ان رکشہ والوں کے پیسے کا تو خود محتاج ہے، تو کیسے بچائے گا؟ وہ بھی تو پیسوں پر ہی لکھ کے دے رہا ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ خود ان کے پیسوں سے، ان کے خزانوں سے اس کا گھر چلتا ہے، اس کی بیوی بچوں کا گھر چلتا ہے، اور وہ تم کو بچا لے گا؟ تھوڑا بہت تو کامن سینس کا استعمال کرنا چاہیے بندے کو. یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا. یا تو اللہ کے نبی کہہ رہے اے فاطمہ جو مانگنا ہے یہاں مانگ لے، آخرت میں کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا. اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے. تو جو کرو گے نیکی برائی خود پھل بھگتو گے، کوئی کرنے نہیں آئے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ آیت بار بار ہم دعاؤں میں سنتے رہتے، اس کا مطلب بھی سن لو. کہا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائے تو اللہ ہماری پکڑ نہیں کرنا. بھول جائے، جان بوجھ کے نہیں، بھول چوک کوئی مطلب ہوتی ہے. اللہ ہم بھول جائے، ہم سے غلطی ہو جائے انجانے میں، اللہ ہماری پکڑ نہیں کرنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا.
او اخطانا، یا اللہ ہم سے خطا ہو جائے۔ اب بھولنے کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کا روزہ ہے مگر اس کو یاد نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اچانک بھوک لگی ہے، ایک اچانک کی کیفیت میں آ گیا، دوڑے دوڑے گیا، پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا اور اس کو یاد نہیں ہے، اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں تو روزے سے ہوں، تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ ذہن میں رکھ لو آپ یہ مسئلہ اچھے سے۔ بھول سے اگر کھا لیا ہے کوئی فرق نہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرے بارے میں کیا حکم ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، بھول کر میں نے کھا پی لیا، کیا اب میرا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اطعمک اللہ وسقاک، کہ اللہ نے تجھے کھلایا پلایا، تیرا روزہ ٹوٹا نہیں، بھول کے معاف ہے، اور بندہ اس پر بھی معافی مانگ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ اگر بھول ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ معاف کر دے۔ اور خطا کو اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی روزے دار ہے اور روزے کی حالت میں وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، غرارہ کر رہا ہے، اور اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اب غرارہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے بچنا مشکل ہو جائے گا، پانی تو اندر جائے گا ہی جائے گا۔ اب وہ پانی اندر لے جانا نہیں چاہتا لیکن اس کو روزہ یاد ہے، اب وہ بغیر ارادے کے پانی حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس کو خطا کہتے ہیں۔ ایک تو بھول کے کر رہا ہے کہ پانی پی لیا، اور ایک یاد ہے پھر بھی وضو میں غسل میں دبا دبا کے کلیہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، غرارے کر رہا ہے، تو روزے کی حالت میں چیزیں نہیں کرنی ہے۔ اگر بغیر ارادے کے بھی عطل اندر چلا گیا تو اب کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، کیونکہ اس کو یاد ہے لیکن وہ جان بوجھ کے غرارے کر رہا ہے۔ امام شافعی فرماتے کہ اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ خطا کی صورت میں چونکہ اس کو یاد تھا، اس کو غرارہ کرنا نہیں چاہیے تھا، پھر بھی اس نے غرارہ کیا، پانی اندر چلا گیا، تو اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا، کفارہ نہیں دینا ہے۔ کیونکہ اگر خطا کی صورت میں اگر معافی ہوتی تو جو آدمی خطا میں قتل کرتا ہے تو کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے تیر چلایا، جانور کو مار رہا تھا، انسان کو لگ گیا، یہ اس کو بولتے ہیں قتل خطا، تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ۔ تو کہ قتل خطا کی صورت میں کفارہ ہے، چنانچہ 5ویں پارے میں اللہ نے حکم بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو خطا میں قتل کر دے تو اس کو باقاعدہ کفارہ دینا پڑے گا، ہاں آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ اس پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے کہ جب وہاں اس نے خطا کی تو کفارہ دینا پڑا، تو یار روزے میں اگر یہ خطا کرے گا جان بوجھ کے، اور جان بوجھ کے غرارے کر رہا ہے، پانی چل، تو اس کو کم سے کم قضا تو کرنی پڑے گی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو فرمائے پروردگار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو اللہ ہماری پکڑ نہیں کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ان لوگوں پر بوجھ ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ بھائی اللہ دعا خود سکھا رہے کہ یہ دعائیں مانگو، اور یہ دعائیں جو قرآن نے سکھائی ہمیں وہ پسند نہیں ہوتی، اور ادھر ادھر کی لوگوں نے رسالے لکھے ہوتے ہیں، ہم بیٹھ کے مسجدوں میں وہ پڑھ رہے ہوتے۔ جو دعا اللہ نے سکھائی قرآن میں ایسی دعا ہے، ربنا 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 ربنا، 40 سے زیادہ دعا ہے، ہم وہ نہیں پڑھیں گے۔ جو دعائیں احادیث میں سکھائی گئی وہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین نہیں ہے، اوروں پہ یقین ہے، ہم وہ دعائیں نہیں پڑھیں گے، ادھر ادھر کی لکھی دعائیں ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو فرمایا اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ یہاں پر بوجھ سے مراد ہے مشکل احکام جو پہلی امتوں پر اللہ نے رکھے تھے۔ مثال کے طور پر ہم پر 40واں حصہ زکوٰۃ ہے اور ان پر 4تھا حصہ زکوٰۃ فرض تھی کہ اگر کسی کے پاس 400 دینار ہے، 400 روپے ہے تو 100 روپیہ دینا پڑتا تھا، کسی کے پاس 4000 ہے تو 1000 دینار دینا پڑتا تھا، 4 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دینار دینا پڑتا تھا، اور ہمیں 400 میں سے 10 روپے، 4000 میں سے
100 روپیہ، اور 4 لاکھ میں 10,000 روپے. تو یہ مشکل ہے. اسی طرح پہلی امتوں پر نماز مسجد میں پڑھنا فرض تھی، مسجد کے باہر ان کی نماز نہیں ہوتی تھی. اب وہ سفر اس انداز سے کرتے تھے کہ نماز کے وقت میں مسجد میں پہنچ جائے. اور ہمارے لیے اللہ نے ساری زمین مسجد بنا دی، صرف وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. جو بھی پاک جگہ ہو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. جس جگہ نماز کا وقت ہو وہاں نماز پڑھ لو. اسی طرح ان کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، ہر حال میں ان کو وضو ہی کرنا تھا. اور ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے تو تیمم کر لو. اسی طرح اگر ان کے کپڑوں پر گندگی لگ جاتی تھی، کوئی بچہ پیشاب کر دیتا، کوئی خون لگ جاتا وغیرہ وغیرہ، جو بھی گندگی لگ جاتی، تو وہ کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کپڑا ان کو کاٹنا پڑتا تھا کہ کپڑا کاٹو پھر پاک ہوگا. کسی نے بچہ اٹھایا ہوا، اس نے پیشاب کر دیا، کسی کی نکسیر پھوٹی، پھوڑا پھنسی پھوٹ گیا، اس سے خون یا پیپ نکل آیا یا کہیں سے خون لگ گیا، تو وہ کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو قینچی سے کاٹنا پڑتا تھا. اب کتنی تکلیف تھی. خاص طور پر سردیوں میں لوگ گرم کپڑے پہنتے اور وہ کپڑے قیمتی ہوتے، کتنا نقصان ہے. ہمیں اللہ نے اجازت دی کہ جہاں گندگی لگے، چاہے وہ جیسی بھی ہو، دھو لو، کپڑا پاک ہو جائے گا. گندگی کی رنگت چاہے نہ جائے، اس کا کلر چاہے نہ جائے، لیکن اس کو اچھے سے 2-3 بار دھو لو، پاک ہو جائے گا. اسی طرح جب وہ لوگ گناہ کرتے تھے تو فرشتے رات کو ان کے دروازوں پر لکھ جاتے تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. صبح سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. کوئی مرتد ہو جاتا تھا تو اس کی توبہ بغیر قتل کے قبول نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کو قتل ہی کرنا پڑتا تھا. اور ہماری شریعت میں مسئلہ ہے کہ کوئی مرتد ہو گیا اور اللہ نے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو اس کا یہ کلمہ پڑھنا معتبر ہے. اسی طرح کوئی گناہ کیا اور رات کے اندھیرے میں کونے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، توبہ قبول ہے. غنیمت کا مال ان کے لیے حلال نہیں تھا، وہ اکٹھا کر کے میدان میں رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، استعمال نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ہماری شریعت میں استعمال کی اجازت ہے. قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں تھا، قربانی کرتے تھے، رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی. بقربان ان تاکلوا النار. اور ہمارے لیے بڑی سہولت ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور برکت سے ہمارے لیے مال غنیمت بھی حلال ہے، قربانی کا گوشت بھی حلال ہے، اور باقی ساری سہولتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. لیکن ہم نے بھی وہی صفات اکٹھا کی ہوئی ہے جو بنی اسرائیل میں تھی، نافرمانی والی، ناشکری والی، احسان فراموشی والی. اللہ فرماتے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ احکام جن کی ہم میں طاقت نہیں ہے. یعنی اے پروردگار ہمیں ایسے احکام نہ دے جن کو ادا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. واعف عنا، اے پروردگار ہمارے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے. واغفر لنا، اے پروردگار ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دے. ورحمنا، اے پروردگار اپنی رحمت ہم پر نازل فرما دے. انت مولانا، اے پروردگار تو ہمارا آقا ہے. اپنے عاجز ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ آخری 2 آیتیں جو ہے نا، یہ یاد کر لو سورۃ البقرہ کی. گھروں میں پڑھنے کام آئے گی، قبروں پر میت کو دفنا دو پھر پردے میں یہ کام آئے گی، دعاؤں میں یہ کام آئے گی کہ آپ اپنی دعا خود مانگ سکتے ہو، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور خود آپ اپنے دل کے حال جانتے ہو، خود اپنی زندگی آپ کے سامنے ہے، اور خود آپ اپنی دلی عاجزی کے ساتھ، اپنے پورے دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی معروضات پیش کر سکتے. اللہ کے سامنے مانگو، یہ چیزیں پیش کرو اللہ کے سامنے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ تو قادر ہے، ہم عاجز ہیں. یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عطا فرمائی. یہ آیتیں یاد کر لو، نہیں یاد کر سکتے اس کو پڑھنے کا معمول بنا لو، صبح شام گھروں میں پڑھنے کا معمول بنا لو.
ہو سکے تو آواز سے گھر میں پڑھا کرو قبروں پہ. اور جب آپ پڑھنے کا معمول بنا لو گے نا، میں آپ کو کہتا ہوں ایک نہ ایک دن یہ آپ کی زبان پہ چڑھی جائے گی، یاد ہو جائے گی. اس کو پڑھنے کا معمول بنا لو. تو یہ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں تھی 284 سے 286 تک، اور یہی پر سورۃ البقرہ مکمل ہوئی. باقی انشاءاللہ ہم اگلے جمعے سے اگلی سورت سورہ آل عمران ہم شروعات کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.